الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام پڑھی اللهم صل على محمد وعلى بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم و مکرم سامعین کرام السلام علیکم. دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ میری زبان سے کہلوائے حق پر سچ کہلائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شہدائے کربلا سے الفت و محبت و مودت بے شمار عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کربلائے معلیٰ کے پہلے شہید. جب حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر مدینہ طیبہ سے چلا اور مکہ شریف آ کر پہنچا، مکہ شریف میں آپ نے طواف کیا، عمرہ ادا کیا، اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے اس پاک حرم سے روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ سے آپ کی روانگی جو تھی وہ 28 رجب المرجب تھی جو کہ آپ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے. اب مولا امام حسین علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کا طواف وغیرہ مکمل کیا، دعا فرمائی اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. کوفہ کے لیے مولا امام حسین کو جو وہاں سے خط آئے کہ یزید جو ہے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، بار بار بیعت کے لیے آپ پر زور ڈال رہا ہے، آپ کو فوج بھیج رہا ہے، آپ پر لوگ بھیج رہا ہے. رات کا وقت ہے، روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت بھی مولا امام حسین کے دروازے پر دستک دی اور یزید کی طرف سے بندہ بھیجا ہوا کہ آئیے آپ رات کے اندھیرے میں بیعت کر لیجیے اگر دن میں نہیں کر سکتے. لیکن اس کو بدبخت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خون رسول ہے، یہ خون بطول ہے، کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اور یہ حق پر، یہ حق کے لیے جان دے سکتے ہیں، دین کے لیے جان دے سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی بھی فاجر شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتے. جن کے بابا علی، جن کے نانا علی، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. پھر جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روانگی ہوئی، آپ کو خطوط ملے کہ ہم آئیے، ہمارے ہاں لاکھوں تلواریں آپ کی حمایت میں کھڑی ہیں. جب آپ نے یہ خط پڑھا آپ کو بڑا سہارا ہوا، آپ ان کی حمایت کے لیے وہاں گئے اور کوفیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ کی حمایت میں ہمارے ہاں لاکھوں تلواریں نکلی ہوئی، مولا آپ تشریف لے آئے. بڑا محبت والا خط. لیکن جب مولا حسین پاک وہاں تشریف لے گئے تو راستے کے اندر ہی ابن زیاد نے اپنی فوجوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اور مولا کا جو ہے نا امام حسین کا راستہ روکو، یہ کوفے نہ پہنچنے پائیں. ادھر سے کوفیوں نے بھی آپ کے ساتھ بغاوت کی تھی، صاف صاف جو ہے بغاوت کی، جھوٹ بولا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے یہاں تلواریں آپ کے حق میں ہوں گی، جبکہ وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یزید. وہ منافق نکلے. کہا مولا کو کہ ہم آپ کی حمایت میں ہیں، آپ آئیے، ہم رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں. اب مولا حسین پاک
جب آپ پہنچے ہیں کربلا معلیٰ کے قریب تو آپ کو آگے سے گھیراؤ کرا، آپ کو وہیں خیمے لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ مولا نے وہیں پر خیمے لگائے، حسین پاک نے۔ تو سامنے سے کیا دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی کا وقت ہونے والا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سے آنے کی وجہ اور یہ سب پوچھتا ہے کہ آپ اس طرح سے تشریف لائے ہیں۔ جب اسے سب باتوں کا معلوم ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا حسین ابن علی، یقین کیجئے مجھے اتنی محبت ہے آل رسول سے کہ جن کا آپ کون ہیں میں تو ان کا نام بھی باوضو لیتا ہوں، بے وضو تو میں ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ یعنی اتنی محبت اور عقیدت رکھنے والا شخص۔ اب وہ شخص جب اس کی بات سنی، مولا حسین پاک نے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ صبح انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہمارے سے یہ بیعت کریں گے اور ہماری حمایت کریں گے جس کے لیے ہمیں بلایا گیا۔ اس نے کہا حضور والا، یہ آپ کے ساتھ بغاوت کا جال بن بیٹھے، انہوں نے آپ کو جال میں پھنسایا ہے، یہاں بلایا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، بغاوت کریے نہیں۔ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے معلوم کہ میں ان کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ جب لشکر کے سامنے ہمارے بات ہوئی ہے نا تو ہمیں سب معلوم ہوئی۔ اب ابن زیاد نے رکوایا، آپ پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو کیا کہ پانی بند۔ 2 محرم کی رات تھی، 3 محرم، 2 محرم کا دن، 3 محرم کی رات۔ لیکن یہ کیا کرتے، وہی جو شخص نوجوان ان کو خیموں میں لا کر پانی پیش کیا کرتے۔ ادھر سے تو پانی 2 محرم کو بند کیا، تو تاریخ میں مختلف روایات ہیں، لیکن کیا ہے یہ نوجوان ان کو لا کے پھر بھی پیالے پیش کرتے۔ اب اس دن گزرتے گئے، وہیں پہ خیمے لگتے گئے، مزید آ کر تنگ کیا جاتا اور تان کیے جاتے۔ اس کے بعد جب پیچھے سے یزید کی فوج ابھی پہنچ رہی، یہ سازش تھی نا کہ تم انہیں آگے کوفے تک نہ جانے دینا، کربلا میں روک لینا اس میدان کے اندر، اور ایسی جگہ روکنا جہاں پانی نہ ملے۔ ابن زیاد کی لوگوں نے وہیں پر روکا جہاں کربلا تھی، وادی نینوا، جس کو آج کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وادی کہ جہاں پر نہ پانی تھا نہ کچھ تھا، بیابان سی وادی تھی، وہاں پر روک لیا گیا۔ اب پیچھے سے یزید اور اس کی فوج بھی آ گئی، ہزاروں کا لشکر یزید کا، اور ادھر ہجرت کرنے والے کتنے تھے؟ یہ تھے 82 افراد جو مدینہ شریف سے چلے، مکے چلے۔ یہ تمام کی کل تعداد 82 یعنی 82 لوگ۔ اب اکثر لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جب مولا حسین نے جنگ کیے کے لیے کربلا جانے کا فیصلہ کیا تو صحابہ کرام کہاں تھے؟ صحابہ کرام ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، یہ اعتراضات لوگوں کے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولا حسین مدینے سے جو مکے سے گئے تھے وہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں۔ مولا تو جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے، آپ تو بلکہ جو یزید سے آپ کے درمیان جو باتیں چل رہی تھی، آپ کو یہ تھا کہ یہ جنگ پر نہ اتر آئے۔ شر پسند ہے نا، جنگ کرنا چاہتا تھا، کہ نقصان دینا چاہتا تھا۔ آپ نے کوفیوں سے حمایت لینے کے لیے وہاں گئے، اور ان کے خطوط بھی آ چکے تھے۔ جب میں پہلے مسلم نقیل وہاں بھیجے گئے تھے خطوط کے ذریعے، اور خطوط آئے تھے ان کے جواب، لیکن بعد میں جب مسلم نقیل نے خطوط لکھ کر جواب قاصد کے ہاتھ بھیج دیا کہ مولا یہاں پر امن ہے، آپ تشریف لے آئیے، جب قاصد چلا گیا وہ خط لے کر، جو مسلم نقیل کے ساتھ بعد میں کوفیوں نے کرا وہ بھی کربلا کے پہلے شہیدوں میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس واقعے سے ہی جڑے تھے نا، مولا کی آمد کے ساتھ ساتھ ایک بندہ آگے بھیجا تھا کہ جاؤ ایک قاصد لے جاؤ اور تم چلے جاؤ، وہاں کی خیر و خبر لو، اس سے ہمیں آگاہ کرنا۔ تو مسلم وکیل وہیں رکے، قاصد کو جب بھیجا خبر چلی گئی کہ امن ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ پھر کیا ہوا کہ مسلم وکیل کے ساتھ ظلم و ستم، کتنے دن ان کو پیاسا رکھا، وہ انہوں نے پیاس کو برداشت کیا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت میں کہ جب وہ لیٹے ان کے جسم سے
حرکت کرنے کی سکت بھی ختم ہو گئی، یعنی اتنا پیار سے چور چور کر۔ جب بھی ہم تاریخ میں اٹھاتے ہیں کہ کربلا کا پہلا شہید، تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلم بن عقیل ہیں جو پہلے وہاں گئے۔ خبر لکھ دی تھی کہ آپ مولا تشریف لے آئیے، اور مولا نے جب وہ خبر پڑھی تو پھر اپنے جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو جو نزدیک میں کچھ لوگ تھے ان کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں، تو جتنے لوگ یہ رات کو ہی روانہ ہو سکتے تھے، جن کا خبر پہنچی وہ روانہ ہو۔ اب مولا کے اپنے ساتھ جو اپنے خاندان کے لوگ تھے، آپ کی ہمشیرہ، ان کے صاحبزادے، آپ کے اپنے صاحبزادے، آپ کے بھتیجے، آپ کی ازواج، جو بھی تھے وہ لوگ اپنے خاندان کے مولا حسین پاک کے، وہ 21 افراد تھے گھر۔ یہ تمام لوگ 21 افراد تھے۔ اب ان 21 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی تاریخ میں مجھے یہ بتا دے کہ باقی جو 82 لوگ گئے تھے اور جن میں سے 72 شہید ہوئے ہیں، 72 تن وہاں پر شہید ہوئے ہیں، تو ان 82 لوگوں کے اندر سے 21 تو مولا کے یہ لوگ ہو گئے، فیملی کے، خاندان کے۔ باقی لوگ کون تھے؟ باقی لوگ کون تھے؟ 51 لوگ کون تھے؟ وہی پنجابی۔ ان میں جو تاریخ میں آتا ہے وہ 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن تک خبر پہنچی۔ اور تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے کہ واقعہ کربلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 50 سے 60 سال بعد، سرکار کی ظاہری رحلت کے بعد واقعہ کربلا ہوا، 61 ہجری جا کر یہ واقعہ کربلا ہوا۔ تو جو صحابی اس ٹائم میں تھے، کئی تو پردہ فرما گئے تھے، کئی انہی ٹائم میں غزوات میں اور جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں شہداء ہیں صحابہ کرام۔ اس ٹائم خلیفہ کون تھا؟ جی اس ٹائم خلیفہ کون تھا کس وقت میں؟ جب گرا کیا ہوا کربلا، کس کا دور تھا؟ وہ یہ مولا کائنات کے بعد جب امیر معاویہ نے سنبھالی خلافت، اس کے بعد ان سے یزید نے لی۔ یزید خود خلیفہ بنا ہوا تھا، جو کہ غلط اور بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ فاسق و فاجر کو کبھی بھی خلافت دینا اسلام میں جائز نہیں۔ اس نے زبردستی نہیں کی، اور خود اس مسجد بیٹھا تھا اور ظلم و ستم کرتا تھا، شراب کو عام کیا تھا، جوئے کو، زنا کو، ہر چیز کو عام کر دیا۔ مولا کا جو حسین پاک کے آپ امن کا درس دیتے کہ نہیں، ایسے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اب امام زین العابدین، کیونکہ آپ امام سجاد آپ وہیں رکے رہے مدینہ منورہ میں، کیونکہ آپ کی حالت کچھ ناساز تھی، اس لیے آپ کو وہیں پر رکا، اور جناب صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہیں پر رکے۔ باقی اب یہ فیملی 21 ممبر یہ کربلا کو آئے، اس کے علاوہ 12 نام ملتے ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں، جو اس وقت میں ایک بڑی عمروں میں پہنچ چکے تھے۔ اب واقعہ کربلا جو حضور کی رحلت فرمانے کے بعد اتنے سالوں کے بعد ہو رہا ہے، اب کم سے کم جس صحابی نے کلمہ پڑھا ہوگا 3-4 سال رسول اللہ کی قربت میں گزارے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر 58 سال گزر جائیں تو 4-5 سال وہ، 2 سال اور 6 سال، 58 سال اور اس میں جمع کرو، اس کی کتنی عمر بنے؟ کم سے کم وہ 60 اور 70 سال کا بنے گا۔ تو سب سے کم عمر جو صحابی تھے نا ان 12 میں، ان کی عمر آتی ہے کہ ان کی عمر 72 تھی، 72 سال۔ باقی جو تھے وہ 82 کے، کچھ 96 کے، 90 سال کے بھی تھے۔ حبیب بن مزاحم جو تھے ان کی سب سے بڑی عمر تھی صحابی، وہ 100 سال کے لگ بھگ قریب تھے۔ رسول اللہ کا دور انہوں نے دیکھا، سیدنا صدیق اکبر کا دور انہوں نے دیکھا، عمر فاروق کا دور انہوں نے دیکھا، مولا عثمان غنی کا دور انہوں نے دیکھا، مولا کائنات کا دور انہوں نے دیکھا، امیر معاویہ اور یزید کے دور سے بھی وہ گزرے۔ تمام ادوار میں آل رسول کا دامن انہوں نے تھامے رکھا۔ اور اگر مولا جنگ کے لیے اعلان کر کے وہاں سے نکلتے تو یقین کرنا کہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہر صحابی یہ کہتا کہ یا امیر المومنین یا مولا کائنات ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ اولاد علی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے کیا کہا کہ میری جو اطرت رسول اللہ کی ہے وہ ناؤ ہے۔ امام اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ صحابہ نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ صحابہ تو حضور کی حدیث پاک کے مطابق
آپ تو اللہ تعالیٰ نے کہ بڑے پیارے لوگ کہ آپ تو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ستاروں کی مانند ہیں. کہا نجم ہے صحابہ، نجم ستارے وہ کہتے ہیں نا، کہا نجم صحابہ ہیں نجم، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی کشتی کیا ہے وہ رسول اللہ کی آل سفینہ نوح کی مثال دی نا سرکار نے، کہ ایسا ہے جو اس میں پار ہو گیا، جس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا. اور صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. پرانے زمانوں میں لوگ ستاروں کی مدد سے اپنی منزل کو تلاش کیا کرتے. قطب شمالی کے اندر 7 ستارے اکٹھے چمکتے ہیں. کبھی بھی آدھی رات کو اٹھ کر غور کرنا کہ شمال کی جانب سب ستاروں سے بھرا آسمان ہو تو 7 ستارے اکٹھے ایک کونے میں شمال کی جانب ہوتے ہیں، اور انہی کے بالکل سیدھ میں ایک ستارہ ہوتا ہے جو سب سفید ہوتے ہیں، وہ تھوڑا پیلے رنگ کا چمکتا ہے. جس سمت میں وہ ہوگا اس سے سمتوں کا تعین لوگ پہلے کیا. تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند فرمایا کہ صحیح سمت اگر بتائیں گے تو یہ بتائیں. اور ناؤ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی اطرت یعنی آل پاک. اطرتی ہی بیعادت کل معلوم، درود پاک و حضور کی آل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے روشن ہے، روشن راہ دکھانے والی. تو جب مولا اگر اعلان کر دیتے اس وقت پر، تو ہر آقا کا صحابی اس کو اس وقت جان دینے کے لیے تیار. بالکل. لیکن کیا کہ مولا حسین پاک گئے ہی نہیں اس نظریے سے کہ ہم جنگ کریں. آپ تو امن چاہتے تھے کہ امن ہو اور دین مصطفیٰ قائم ہو، نظام مصطفیٰ یہاں پر قائم ہو، جو میرے نانا کی شریعت ہے وہ یہاں پر قائم ہو. لیکن یہ فاسق و فاجر لوگ جو تھے، داڑھیاں ان کے چہروں پر بھی تھی. یزید کی بھی داڑھی تھی، امام سر پر انہوں نے بھی سجا رکھے تھے، پوری فوج کے سر پر امام تھے، داڑھیاں تھیں. کلمہ طیبہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کیا؟ شیطان سوار، رسول اللہ کے دامن کو نہیں تھامتے تھے کہ شریعت پر چلیں، دامن پر ان کو تھام کے چلیں. بجائے ہوتا تو یہ کہ اتنا مبارک وقت پایا کہ مولا حسین کے زمانے میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوتا، آپ کی بیعت کرتا. خود وہ کہتا تھا کہ نہیں میں خلیفہ ہوں، میں سب کچھ ہوں، آپ میری بیعت کرو. آئیں، دین جن کا ہے انہی کو بیعت کے لیے بلا رہا ہے. تو مولا حسین نے جب یہ واقعہ ہوا آپ گئے، اس کے علاوہ جو باقی جو لوگ تھے نا وہ بھی وہی تھے جنہوں نے مولا نے اعلان کیا کہ چلو بس، جو اس ٹائم پر تھے وہ چل پڑے. تو ٹوٹل یہ 82 لوگ تھے مولا کے ساتھ، جو وہاں ہزاروں کا لشکر. اور جو پانی پلانے آئے وہ اور جنہوں نے بلایا، انہوں نے کیا کرا؟ کہا کہ یا مولا حسین پاک میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. مولا نے بلکہ پہلے کئی روایتوں میں آتا ہے کہ مولا نے خود کہا کہ اب جب یہ حالات دیکھ لیے ہیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ پوچھا اس خیمے کے اندر کہ ابھی یہ تو جنگ کرنے والے ہیں، پانی بند کر دیا ہے، حالات تمہارے سامنے ہیں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے میں آپ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی اطرت کی مجھے خبر مل چکی ہے کہ اب ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. اور مجھے تو پیار ہے رسول اللہ کی آل سے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے ان کا. وہ واحد شخص اس پورے لشکر میں، کئی جگہوں پر نام آتا ہے کہ حر بن رباحی، اور کئی جگہوں پہ نام آتا ہے کہ حر بن یزید ان کے بارے کے اندر. تو ان کی جو ہے وہ کنیت اور یہ ولادت ان کے اس سے ہیں، ان کا کافی مسئلہ ہے، اس میں چینج آتا ہے نام. لیکن جو بھی ہیں جناب حر ہیں اور کربلا معلیٰ کے پہلے شہید ہیں. یعنی جب مال کا ایک واقعہ ہوا کربلا کا، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے لشکر سے وہاں تھے کھڑے ہوئے. تو یزید نے کہا کہ اترو دیکھو پہلے کون اترتا ہے ہمارے. یزید کے لشکر میں یہ بولے پہلے میں جاؤں. جیسے ہی آ کر میدان میں درمیان میں آئے، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے. یہ سب سے پہلے میدان میں، اور آ کر میدان میں منہ کر لیا ان کی طرف کھڑے ہوئے. جب یہ دیکھا تو یہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ان کے ساتھ چلا گیا. کہنے لگے مولا آپ کی اجازت ہو سب سے پہلے میں لڑوں، سب سے پہلے، کیوں میرا اتنا شہادت کا جذبہ ہے. میں تو اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں. جناب حر نے جو فرمایا میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں،
تو میں تو اپنے جنت پسند کروں گا نہ کہ تو. اور کہا کہ اب میرے دل میں شہادت کا جذبہ ہے، مجھے پتہ ہے میں آپ کی طرف آ گیا ہوں، اب نہ تو اس در کا کوئی بندہ بچے گا اور نہ ہی میں بچوں گا، لیکن کیا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، جناب سیدہ کو راضی کرنا ہے، مولا کائنات کو راضی کرنا ہے. مجھے رسول اللہ کی اطاعت سے پیار ہے، رسول اللہ کی اطاعت کو راضی کرنا ہے. میں نے ان کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. وہ جانتا تھا کہ یہ نوری گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ علی اصغر بھی نور ہے، علی اکبر بھی نور ہے، مولا قاسم بھی نور ہے. مولا حسین کے گھر کا تو بچہ بچہ نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تو کیا فرمایا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. رسول اللہ کی جو آل ہے وہ سب نور ہے. وہ آل، یہ وہ آل ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین خود درود پاک پڑھتا ہے. رسول برکت کے لیے آپ سب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. تو یہ کربلا معلیٰ کے پہلے شہید جو ہیں وہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر ان کی جو ہے وہ نصیبوں کو کیسے اللہ رب العالمین نے بدل ڈالا. کہ کچھ وقت گزرنے سے پہلے آپ یزید کے ساتھ اس کے لشکر میں کھڑے ہیں، اور کچھ وقت گزرا ہے تو آپ مولا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے شہادت آپ نے نوش کی. روایت میں آتا ہے جب آپ مولا حسین کی بارگاہ سے گئے اجازت لے کر اور لڑے ہیں میدان میں، تو وہاں سے لشکر سے ایک بندہ آیا، اسے شہید، اسے قتل کر دیا آپ نے. دوسرا آیا، اسے قتل کر دیا. تیسرا آیا، اسے قتل کر دیا. یکے بعد دیگرے 40 نوجوان میدان میں اترے اور 40 کے 40 کو جناب حر نے قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا. پھر مولا پر حملے کے لیے آئے. 40 نوجوان جب انہوں نے قتل کر دیے، اس کے بعد جب انہوں نے لشکر پر دیکھا کہ یہ کیسے جذبے سے لڑ رہا ہے، اس کے اندر تو یہ حر تو لگ ہی نہیں رہا، یہ حر ہے، اس کے اندر تو جذبہ کیسا آ گیا ہے، کس طرح سے یہ تلوار اٹھا رہا ہے، کس طرح سے یہ لوگوں کو مار رہا ہے. بڑا ایک روب اور دبدبہ قائم ہو گیا. آخر انہوں نے کیا کرا، وہی جنگ کا نظام توڑ دیا. بجائے ایک ایک کر کے آنے کے اور لڑنے کے، ان کا ایک پورا گتھا آ گیا اور جناب حر پر سوار ہوا اور آپ کو شہید. مولا کی یہ اس عاشق کو، مولا امام حسین کے عاشق کو، اس صحابی کو اس طرح سے قتل کیا کہ ان سب نے گھیراؤ ڈالا اور نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے، ایسے ان کو بٹھا دیا اور سب نے اپنا نیزہ ان کی طرف. اس میں بھی مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے 5 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے 7 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے 11، 8 کی بھی ایک جنہ روایت ہے، ورنہ 3 روایتیں تو یہ. اس کے علاوہ سب نے آ کر ایسے نیزے اپنے پہ کھڑے کیے چاروں طرف، اور آپ کے اندر اس سے پہلے دور سے کھڑے ہو کر تیر مارا گیا تھا آپ کے سینے پر. ایسا جب آپ بیٹھ گئے کہ ذاتہ حیات میں ہم لوگ کھڑے ہوتے، ایسے آپ کے گھٹنے نیچے لگے اور آپ بیٹھے، اور اس کے بعد پھر وہ پورا گتھا تھا وہ آ گیا اور اس نے آ کر آپ کو پیوست کر دیے. تو یہ ہے مولا امام حسین کے وہ عاشق جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے کیا کرا کہ منٹوں اور سیکنڈوں کی گیم سے دوزخ سے جنت کا فاصلہ طے کرا پڑا. قربان جائیں ان پر. سبحان اللہ. نہ تو انہوں نے کوئی حج کیے، نہ انہوں نے کوئی نمازیں اتنی پڑھی، نہ انہوں نے یہ کرا. کیوں؟ اور پہلے جو کچھ پڑھی ہوئی تھی وہ نہ پڑھی تھی. کہ جب کس کے دل میں رسول اللہ کی اطاعت کے لیے بغض ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کے لیے کچھ ہو، بے شک وہ بعد میں ان کی اللہ رب العالمین نے طبیعت کو بدل دیا اور ایسا ان کے اندر محبت ڈال دی کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں تو نام بھی بے وضو نہیں لیتا. یعنی اتنی محبت ڈال دی نا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے تبدیل کرا کہ لشکر میں بھی درار گئی. سب کے چہروں پر، یزیدوں کے، ان کے سب کے چہروں پر داڑھیاں تھیں،
سب کے امامے سجے تھے، سب جبے کبے کے ساتھ آئے تھے، سب نے جبے پہنے ہوئے۔ یہ کافر لوگ نہیں تھے، یہ لوگ انہیں کہا جائے بھی پہلے بھائی یہ تو کلمہ وہ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ جو مختلف جنگیں ہوئی ہیں کفار سے ہوئی ہیں، لیکن کئی اس طرح کی جنگیں بھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کی آپس میں ہیں۔ ایک جنگ ایسی بھی تھی جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور وہ بھی آپ کی مسلمانوں ہی سے تھی، جو کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ زکوٰۃ کے پیچھے جنگ ہوئی۔ یہ دو جنگیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی مسلمانوں سے، اور خلیفہ وقت تھے لیکن ان سے جنگ کری کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، میرے رب کا فرمان ہے زکوٰۃ تو تم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بھی جنگ ہوئی تھی، اب مولا نے بھی مسلمانوں سے جنگ کری۔ اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ مسلمان جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور وہی کوفے والے مسلمان، دونوں کی حرکتیں ملتی جلتی، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا۔ اور مولا حسین پاک کے اپنے بھائی 9 بھائی روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ مولا غازی عباس، مولا ابو بکر بن علی، مولا عثمان بن علی اور مولا عمر بن علی، اسی طرح سے الاوسط تھے، علی الاوسط، تو یہ بھی تھے، یہ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ان کے بطن پاک سے ہی ہوئے تھے مولا کائنات کے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ الاوسط بھی مولا حسین کے بھائی ہیں۔ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اگر ان کو ثابت کیا تو ان کی والدہ ثابت ہو جائیں گی، پتہ لگے گا کہ مولا کائنات نے کس سے نکاح کیا تھا، اور اگر وہ ثابت ہو گئی تو وہ تو رسول اللہ کی نواسی ہیں، وہ تو جناب زینب کی بیٹی ہیں۔ اگر وہ ثابت ہو گئے تو ان کی نانی سیدہ زینب ثابت ہو جائیں گی، اور یہاں ہمارے ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ حضور کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ان کی نانی ثابت ہو جاتی ہیں اوسط کو ماننے سے، پھر ان کی نانی اور ان کے خاندان سب معلوم ہو جائے گا، تو پھر رسول اللہ کی اور صاحبزادیاں بھی ثابت ہو جائیں گی جو جناب فاطمہ کے علاوہ ہیں۔ اس لیے اس بات کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اور جو مولا علی کے جو وہ بیٹے ہیں جن کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہے، ان کو بھی چھپا لیا جاتا ہے کہ اگر ان کو ذکر خیر کیا جائے گا تو یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ مولا کو کتنی محبت ابو بکر سے تھی، کتنی عمر فاروق سے تھی، اور کتنی مولا عثمان غنی سے تھی۔ بس ان کے بغض اور عداوت کے اندر ان کے بیٹوں کے تذکرے بھی نہیں کیے جاتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنائے کہ جو علماء حق ہوں۔ واقعی میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں درسگاہ کا، باقی یہی کہ مجھے اللہ رب العالمین علماء حق میں سے بنائے، اور علماء سوء کہ تو شر سے بچائے، ان کے سائے سے بھی بچائے۔ اللہ رب العالمین آج کی جو بات ہوئی، ذکر خیر ہوا مولا امام حسین کا اور جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کے صاحبزادے، اللہ رب العالمین کل مومنین کے صدقے شہدائے کربلا کے صدقے سے ہمارے تمام بگڑے کاموں کو سوار، اور ہمیں شہدائے کربلا سے عشق و محبت با کمال عطا فرما دے، اور بروز محشر ہمیں ان کی محبت کے ساتھ اٹھائے اللہ رب العالمین، اور ہمیں جنت الفردوس میں جہاں یہاں دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قربت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا